نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. ورلڈ آف اہل سنہ کے تمام ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کے اس لائیو سیشن میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں جو روئے سخن ہے اور اس محفل کی جو انجمن اور اس محفل کی جان، اس محفل میں جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، دنیا اہل سنت ان کی شخصیت سے، ان کی ذات سے ناآشنا نہیں ہے، ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں. دنیا سنیت جنہیں صدر شریعت، بدر طریقت، محسن اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور جنہیں پوری دنیا سنیت میں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. سن 1300 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا وطن معلوف طیبۃ العلماء مدینۃ العلماء گھوسی شریف ہے، جو بڑی مردم خیز سرزمین ہے، جہاں سے بڑے بڑے علم و حکمت کے کوہ گراں نکل کر کے پوری دنیا میں دین و سنیت کی خدمت انجام دینے کا شرف حاصل کرتے رہیں. حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کا احسان پوری دنیا سنیت پر ہے. اہل سنت و جماعت ان کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں. ان کی خدمات، ان کے احسانات ہم اپنی گفتگو میں آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جو بھی ہماری شخصیت، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر گزرے ہیں، انہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کیا، اور اس کے بعد اس دین کے علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی مشقتیں اٹھائی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں. حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ بھی اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہے، الگ نہیں ہے. آپ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اور دادا حضور خدا بخش علیہ الرحمہ یہ فن طب کے ماہر تھے. گھر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں آپ اپنے چچازاد بھائی اور استاد حضرت مولانا محمد صدیق صاحب اعظمی علیہ رحمۃ رضوان سے کچھ اسباق پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے آگے کا سفر جو ہے وہ شروع کیا اور پیدل جونپور کی سرزمین تشریف لے گئے، وہاں علم دین حاصل کیا، اور جونپور کے بعد پھر آگے جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ ہدایت اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے علم کے جام نوش فرمائے، اور یہیں درس نظامیہ کی تکمیل فرمائی. اور دور حدیث کے لیے
استاذ المحدثین پیلی بھیت شریف کے رہنے والے حضرت علامہ الشاہ وسیع احمد محدث صورتی، جنہیں دنیا اہل سنت محدث صورتی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں آپ نے دور حدیث مکمل فرمایا۔ حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس ہونہار اور عبقری شاگرد کے حوالے سے ان الفاظ میں یہ اعتراف فرماتے تھے کہ اگر مجھ سے کسی نے پڑھا ہے تو وہ امجد علی نے پڑھا ہے، یعنی طالب علم ایسے تھے کہ استاد کو بھی اپنے اس طالب علم پر ناز تھا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ جل وعلا نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے، اللہ جل وعلا جس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو علم بھی عطا فرماتا ہے، ذہانت بھی عطا فرماتا ہے، فطانت بھی عطا فرماتا ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ودیعت فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت میں جو اخاذیت تھی، طبیعت میں جو کیچنگ پاور تھا، اسی طریقے سے قوت حافظہ، اسٹرانگ میموری، اس حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے طلباء کے درمیان اور علماء کے درمیان حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ ایک مرتبہ آپ نے سوچا کہ کافیہ جو ہے وہ حفظ کر لینی چاہیے، چونکہ متن ہے اور اس کی کئی شروحات ہیں، درجنوں، بعض لوگوں نے تو 100 شروحات کا بھی ذکر کیا۔ کافیہ علم نحو کی ایسی جامع اور مانع کتاب ہے کہ اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں، تو اس کی حیثیت متن کی ہے، لہٰذا حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سوچا کہ اگر اس کا متن یاد کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ نے اس قصد کے ساتھ متن یاد کرنا شروع کیا تو بحمد تبارک و تعالیٰ ایک ہی دن میں پورا کافیہ کا متن آپ نے یاد کر لیا۔ اور جو طالب علم ہیں، علماء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کافیہ ایک دن میں یاد کر لینا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین کے حصول کی تکمیل کے بعد، دور حدیث کے بعد، آپ نے جو ہے وہ کچھ دن پٹنہ میں مدرسہ اہل سنت میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیے، اور وہاں پر قاضی عبد الوحید فردوسی صاحب علیہ الرحمہ جو اعلیٰ حضرت اور محدث صورتی کے بڑے مقرب تھے، ان کے ادارے میں بھی درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے جاری فرمایا، لیکن وہاں پر پھر قاضی عبد الوحید فردوسی علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد آپ کمیٹی والوں کے ساتھ، اراکین کے ساتھ نا اتفاقی کی وجہ سے آپ وہاں سے گھوسی تشریف لے آئے، اور اس کے بعد ذریعہ معاش کے طور پر آپ نے مطب کا، چونکہ آپ حکیم تھے، 2 سال تک لکھنؤ میں آپ نے جا کر کے علم طب حاصل کیا اور اس کے بعد میں اپنا مطب شروع کیا، یعنی وہ یونانی میڈیسن کے ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، اور اس کے بعد فائنینشلی تھوڑا اسٹرانگ ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لیے جب پیلی بھیت شریف پہنچے، پیلی بھیت ملاقات کرنے کے بعد استاد گرامی نے آپ سے پوچھا کہ مولانا آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور میں مطب کر رہا ہوں اور پریکٹس کر رہا ہوں گریس یونانی میڈیسن کی۔ تو حضور صدر الشریعہ چونکہ پٹنہ میں اعلیٰ حضرت سے بیعت ہو چکے تھے، وہاں حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بریلی شریف تشریف لے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام ایک خط لکھا اور اعلیٰ حضرت سے گزارش کی کہ انہیں جس طرح بھی ہو سکے آپ علم دین کے سیکھنے سکھانے اور علم دین کی ترویج و اشاعت کے کاموں میں لگائیں۔ خود صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اپنے مہمان خانے میں اپنے یہاں پر ٹھہرایا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ یہیں قیام کیجئے اور جب تک میں کہوں آپ واپس نہیں جائیں گے۔ تو پیر و مرشد کا حکم تھا تو لبیک کہا،
اور آپ کی مصروفیت کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تحریری کام آپ کے سپرد فرما دیا۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی طرف آپ کی طبیعت کو کیسے مائل کیا، خود صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا کیا کرتے ہیں؟ تو عرض کی کہ مطب کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مطب بھی اچھا کام ہے، العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دین کا علم ہے اور ایک ہے علم طب۔ مگر مطب کرنے میں خرابی یہ ہے کہ صبح صبح قارورہ یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے پیشنٹ جب آتا ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں خود مرض کی تشخیص کے لیے ڈائیگنوز کرنے کے لیے پیشنٹ کی یورین دیکھتا تھا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کشف تھا کہ اس کے ذریعے آپ نے کشف کے ذریعے سے یہ معلوم کر لیا کہ میں ڈائیگنوز اپنے پیشنٹس کو کس طرح کرتا ہوں اور تشخیص مرض کی کس طرح کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ صبح صبح قارورہ دیکھنا پڑتا ہے، اور یہی معمول تھا آپ کا، جب آپ مطب کرتے تو صبح صبح پیشنٹس اپنا پیشاب لا کر کے دیتے اور قارورہ دیکھنے کے بعد آپ دوائی ان کے لیے تجویز فرماتے۔ تو فرمایا کہ اس ارشاد کے بعد مجھے پیشاب دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی، اور یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف تھا کہ قارورہ بینی یعنی مریضوں کے پیشاب دیکھنے سے میرے دل میں ایک نفرت اور گھن پیدا ہو گئی۔ پھر رمضان شریف کا مہینہ قریب آیا تو میں نے اجازت چاہی کہ حضور میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تشریف لے جائیں، اور جب میں کہوں گا تو پھر دوبارہ واپس تشریف لے آئیے گا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ آپ کو تحریر بھیجی، خط لکھا، اور آپ بریلی شریف تشریف لائے، اور اس مرتبہ اعلیٰ حضرت نے انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کا سارا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا۔ مدرسے کی ذمہ داریاں بھی کچھ تعلیمی سپرد کیا، یعنی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مستقل بریلی شریف رہنے کے انتظامات فرما دیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 18 سال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارے، اور اس بابرکت اور بافیض صحبت کی جو برکتیں آپ کو حاصل ہوئیں وہ اس کا پوری زندگی برملا اعتراف کرتے رہے۔ آپ پوری زندگی دین متین کی خدمت انجام دیتے رہے، اور آپ کا ڈیلی روٹین تقریباً 10-12 سال جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے، تصنیف و تالیف کا جو کام تھا، روزانہ کئی رسالے ایک دن میں تصنیف ہو جاتے، کبھی 2-3 دن میں ایک کتاب تحریر ہو جاتی۔ تو ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ اس کا مبیضہ، یعنی آپ اس کو جو ہے فیر کرتے اس کو، اور جو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہوتا اس کو فیر کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کرتے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو ری چیک کرنے کے بعد، پروف کرنے کے بعد میں، پروف ریڈنگ کے بعد میں پھر اس کو آپ کے سپرد کرتے، آپ اس کی اشاعت فرماتے۔ اس طریقے سے وہ مکتبہ اہل سنت نے جو کتابیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدر الشریعہ نے اپنی حیات میں جو شائع فرما دی تھی، بہت ساری کتابیں تو وہ ہیں جو اس کے بعد دوبارہ زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو پائی۔ آپ کا جو شیڈیول تھا اتنا ٹائٹ تھا، آپ شیڈیول سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی، اور ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ ہم اتنے لیزی ہیں، ہم اتنے سست ہیں کہ ہماری جو زندگی کی جو ہے شب و روز جو زندگی کے گزرتے ہیں اس میں ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں عبرت ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ بزرگان دین کا معمول کیسا ہوتا ہے، اور اللہ جل وعلا انہیں جو مراتب عطا فرماتا ہے وہ ان کی جو ہے وہ محنت شاقہ اور ان کے جد و جہد، ان کی قربانیاں اور ان کے اس مجاہدے کے صلے میں اللہ جل وعلا اپنے کرم سے انہیں مراتب عطا فرماتا ہے۔ صبح سویر فجر نماز کے بعد آپ اپنی ضروریات، وظائف، معمولات سے فارغ ہوتے، روزانہ ایک پارہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی یہ معمول میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک حزب دلائل الخیرات شریف کا پڑھتے، اور جمعے کے دن درود رضویہ بھی پڑھا جاتا، جمعے کے بعد 100 مرتبہ بلا ناغہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کے بعد 1 گھنٹہ پریس کا کام انجام دیتے،
جو مکتبہ اہل سنت کا کام آپ کے ذمے میں تھا، پھر فوراً وہاں سے جو ہے مدرسہ جا کر کے کتابیں پڑھانا شروع کرتے، دوپہر کے کھانے کے بعد مستقل کچھ دیر تک پھر پریس کا کام انجام دیتے، مدرسے سے پڑھانے کے بعد بچوں کو پڑھا کر کے فارغ ہونے کے بعد میں ظہر کے نماز کے بعد تک پھر تعلیم دیتے بچوں کو، عصر تک، بعد نماز عصر سے مغرب تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ نشست ہوتی، وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کچھ جوابات عنایت فرماتے، لوگوں کے سوال ہوتے وہاں تشریف فرما ہوتے، کچھ لکھوانا ہوتا تو سرکار اعلیٰ حضرت لکھواتے، اس کے بعد مغرب بعد سے لے کر کے رات میں 11 اور 12 درمیان میں صرف عشاء کی نماز کا وقفہ ہوتا، تھوڑی دیر کھانا کھاتے، 12 بجے تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریریں آپ کے سپرد فرماتے، لکھواتے، فتاویٰ کے جوابات، استفتاء کے جوابات دیتے، فتاویٰ تحریر فرماتے، اور رات میں تقریباً یہ آپ کو گھر پہنچتے پہنچتے 2 بج جاتا، اور 2 بجے سے لے کر کے جو فجر تک وقت ہے یہ اتنا ہی وقت آپ کے آرام کا ہوتا۔ اس کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اور بعض تحریروں میں ہم نے پڑھا کہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ ہمارے مولانا امجد علی کام کی مشین ہیں، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ روزانہ کے معمولات تھے، یہ آپ کا شیڈیول تھا۔ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کی آج بات ہوتی ہے تو کتنا زبردست ان کے ٹائم کا مینجمنٹ تھا، اور کتنا کام وہ کیا کرتے تھے۔ سونے کے لیے 3 سے 4 گھنٹہ بس یہی آپ کے پاس ٹائم ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اہل سنت و جماعت پر جو آپ کے احسانات ہیں اس حوالے سے میں کچھ گفتگو صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو یہ سلسلے کا مقصد ہے، یہ مقصد نہیں کہ ہم صرف بایوگرافی آپ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ سنیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو احسانات ہیں انہیں یاد کریں، اور ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، اور دعا کریں کہ اللہ جل وعلا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ اہل سنت و جماعت پر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے احسانات ہیں، اور ان احسانات میں سب سے بڑے جو 2 احسانات مجھ حقیر فقیر کی نظر میں جو ہیں، وہ سب سے پہلے آپ نے جو بہار شریعت جو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے اس کو آپ نے تصنیف فرمایا، اور اس کے لیے جو محنت آپ نے کی ہے، جو مشقت آپ نے کی ہے، جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، اللہ اکبر، وہ ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاویٰ عالمگیریہ کو جمع کرنے کے لیے تقریباً کم و بیش 500 علماء کرام کی ٹیم بنائی تھی، اور وہ شب و روز مختلف جو ہمارے متون ہیں ان سے نکال کر کے مفتابی اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی انہوں نے فتاویٰ عالمگیریہ میں۔ لیکن قربان جائیے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں تھی، آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، تنہا تھے، اس کے باوجود آپ نے 17 جلدوں میں فقہ حنفی کا جو انسائکلوپیڈیا جمع کیا ہے، وہ آپ کے زندگی کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ اور خود تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے تھے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر اگر میری بہار شریعت دیکھتے تو مجھے سونے میں تول دیتے، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں جن علماء نے فتاویٰ عالمگیری کے لیے خدمات دی اور اپنا وقت دیا، ان کے لیے بڑے انعام و اکرام کا انتظام فرمایا تھا، اور اس کا سلسلہ آپ نے رکھا تھا۔ تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو یہ خدمت ہے، آج بھی پوری دنیا اہل سنت جہاں بھی بر صغیر کے بسنے والے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے علماء کرام، مفتیان اعظام اہل سنت و جماعت کے ہیں، اور اہل سنت ہی نہیں بلکہ بعض بدعقیدے بھی آپ کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، اور جن کا ہمارے سے بڑا شدید اختلاف ہے وہ بھی حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شاہکار سے استفادہ کرتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ جو اس کے 6 حصے ابتداءً، جو ابتدائی 6 حصے ہیں وہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، جو پڑھ لے تو اس کو ضروریات دین اور جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کے تمام مسائل اس کو یاد ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے بہار شریعت، اور اس حوالے سے ہم گفتگو کریں تو گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی، کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اردو کتاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ بحمد تبارک و تعالی یہ اردو میں ضرور لکھی گئی ہے، لیکن اس کے اندر جو فقہی جزیات ہیں
اور جو مسائل ہیں اور جو آپ نے محنت شاقہ کے ذریعے سے جو مفتاح بھی اور سب سے اوتھنٹک قول جمع فرمایا ہے، یہ آپ کو 20 کتابیں جو بڑی کتابیں ہیں ان کو تلاش کرنے کے بعد ہم اور آپ اور آج کل کے جو نوجوان علماء ہیں وہ اس مسئلے کی تہ تک اور اس کے مفتاح بھی قول تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بڑا احسان ہے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ جو سب سے اوتھنٹک قول تھا اس کو آپ نے بہر شریعت میں جمع کر دیا ہے۔ اب ہمیں صرف کھولنا ہے اور اس کا مطالعہ کرنا ہے، لہٰذا کوئی اس کو انڈر ریٹ نہیں کر سکتا، انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا۔ بہر شریعت جو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، آپ چاہتے تو اس کو عربی میں بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اردو داں طبقے کے لیے لکھا ہے، اس لیے اس کو آپ نے اردو زبان میں رکھا ہے۔ اس بات کو اب سمجھیے، ورنہ ان کی عربی بھی ماشاءاللہ ایسی زبردست تھی کہ وہ ساری بہر شریعت کو عربی زبان میں بھی لکھ سکتے تھے بحمدہ تبارک و تعالی۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، اس کے آگے دوسری جو خاص بات اور ملت اسلامیہ پر حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عظیم احسان ہے، وہ ہے کنز الایمان شریف۔ جی ہاں، کنز الایمان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ترجمہ مشہور زمانہ اور بحمد تبارک و تعالی اغلاط سے پاک اور تقدیس الوہیت شان رسالت کے جو بالکل مناسب ترجمہ ہے، وہ ترجمہ کنز الایمان، جسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے املا کرایا۔ وقت اعلیٰ حضرت کے پاس نہیں تھا۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمولات اور شیڈیول ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کتنے مصروف رہتے تھے اور آپ کا شیڈیول کتنا بزی تھا، اس کے باوجود آپ نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، اردو تراجم میں لوگ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں اور لوگ ان کے ترجمے پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ایمان کا خزانہ ہے قرآن مجید، لہٰذا اس کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا کہ وقت جو ہے وہ میرے پاس صرف اتنا ہی ہے کہ جب کھانا کھا کر کے دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ نے املا کروایا۔ لیکن اس کے پہلے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے جو مسائل ہیں، جو اس کی پیچیدگیاں ہیں اور جو ڈیفیکلٹیز ہے وہ ذکر کی۔ کہا کہ کون ہے، ضروری تو ہے لیکن چھپنے کی کیا صورت ہوگی، طباعت کون کرے گا، اس کا اہتمام کون کرے گا، باوضو کاپیوں کو لکھنا، باوضو حروف کی تصحیح کرنا، باوضو تصحیح بھی ایسی کہ نقطے کی غلطی نہ ہو، اعراب کی غلطی نہ ہو، زیر زبر کی غلطی نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، ہمہ وقت باوضو رہنا، ہمہ وقت جو ہے بغیر وضو کے جو وہ پتھر جس میں کٹنگ ہوتی تھی اس کو نہ چھونا، کاٹنے میں بھی احتیاط، اللہ اکبر۔ چھپ کر کے جو جوڑیاں نکلتی ان کو بھی بہت احتیاط سے رکھا جائے، باوضو اس کو پکڑا جائے۔ آپ نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور انشاءاللہ جو باتیں ضروری ہے ان کو کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اللہ اکبر۔ یعنی کتنا آپ کو درد تھا ملت اسلامیہ کا، اور سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خیر خواہی تھی کہ ان کو ایک اچھا اور درست ترجمہ قرآن جو مل جائے، اس کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمہ آپ کو کرواتے، آپ ترجمہ وہاں زبانی ارشاد فرماتے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ لوگ جو ہے وہ 25 اور 30 شاگردوں کی ٹیم لے کر کے ترجمہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اتنا ترجمہ کنز الایمان کو سامنے رکھتے ہیں اور دیگر تراجم کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ، بغیر کسی تفسیر کی کتاب کا مطالعہ کیے ہوئے، بغیر کسی کتاب کے سپورٹ کے، لیٹنے کے وقت میں اور قرآن مجید کی ایک رکوع کی تلاوت صدر الشریعہ فرماتے، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ لکھوا دیتے۔ اور خود صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو فرمایا کہ میں بعد میں جا کر کے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کروایا ہے اس کو کتابوں سے جا کر کے میں کمپیئر کرتا، تفاسیر سے ملا تھا، تو میں نے یہ پایا کہ جو ترجمہ جس لفظ کا انتخاب اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، سب سے زیادہ اوتھنٹک تمام اقوال میں وہی لفظ ہوتا اور تمام تفاسیر اسی کی تائید کرتی جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ترجمے میں وہ جملہ اور وہ لفظ استعمال کیا ہے اور جو ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت اور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ علیہ رحمت و رضوان کا احسان عظیم ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں کنز الایمان ہے، ہم اس کو پڑھ کر کے قرآن مجید کا صحیح ترجمہ کرتے ہیں، تقدیس الوہیت اور شان رسالت کے لحاظ سے جو ہے ہم ترجمہ کنز الایمان کو سب سے زیادہ اوتھنٹک مانتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا بہت بڑا احسان ہے۔
اب یہ سارا جو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو معاملہ تھا، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ قربت تھی، بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. اور میں ایک بات اپنے احباب اور اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں آپ نے جو علماء نکالے، جو شاگرد نکالے اور جو اسٹوڈنٹس نکالے، پورے بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، شری لنکا، بنگلہ دیش، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کے جو شاگردوں کی ٹیم تھی، جن میں بالخصوص حضور حافظ ملت جلالۃ العلم حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اور محدث اعظم پاکستان ابو الفیض علامہ سردار احمد صاحب محدث گرداس پوری، یہ ثم فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور جن کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، ان کے شاگردوں کی جو ہے وہ پوری ٹیم ہے جس نے پورے بر صغیر میں علم کے فیضان کو عام و تام کیا ہے. حضور مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا الشاہ حبیب الرحمن رئیس اعظم اڑیسہ دھام نگر شریف، یہ آپ کے جو چند تلامذہ تھے جن کے فیوز و برکات سے پورا بر صغیر اور آج پوری دنیا میں ان کا فیض عام و تام ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے جتنے بھی علماء آج موجود ہیں، اکابر علماء، یہ حضور محدث اعظم پاکستان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض یافتہ ہیں. اسی طریقے سے ہندوستان کے اکثر علماء، صرف چند کے استثناء کے ساتھ، اکثر علماء جو ہے وہ حضور حافظ ملت اور حافظ ملت کے شاگردوں کے فیض یافتہ ہیں پورے ہندوستان میں، جس صوبے کی بھی آپ بات کریں، چند علاقوں کو چھوڑ کر کے جو کیرلا وغیرہ کا علاقہ ہے، ورنہ اردو سپیکنگ جہاں پر بھی ہے، اردو بولنے والے جو صوبے ہیں ان تمام علاقوں میں بحمد تبارک و تعالی. اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان علم عام و تام ہے پورے ہندوستان میں. جہاں پر بھی آپ کو شاگرد ملیں گے حافظ ملت کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، آج پوری دنیا میں آپ مصباحی علماء اور امجدی علماء کا فیضان دیکھیں گے تو چھما چھم برس رہا ہے. ادھر محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں کا فیضان آپ دیکھیں گے تو چھما چھم پوری دنیا میں برس رہا ہے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض عام و تام ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کا تعلق تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ اپنے پوری زندگی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وکیل بیعت کرنے کا صدر الشریعہ کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا. یہاں تک کہ اپنے دو شہزادگان حجت الاسلام علامہ الشاہ مفتی حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مفتی اعظم عالم حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان ونور اللہ تعالی مرقدہ، یہ دونوں شہزادگان کو بھی اعلیٰ حضرت نے اپنی بیعت کا وکیل نہیں بنایا. ہاں، انہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت عطا فرمائی، لیکن جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل کی حیثیت اعلیٰ حضرت نے جس کو منتخب فرمایا وہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی. کتنا قرب ہے دیکھیے. اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ تفقہ فی الدین جس کا نام ہے، یا الملفوظ شریف میں تفقہ فی الدین جس کا نام ہے، وہ موجودین میں مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا. موجودین میں تفقہ فی الدین جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں اور لکھتے ہیں. طبیعت اخاذ ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدر الشریعہ کے لقب سے آپ نے ملقب کیا. یہ کسی اور کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. اور آپ نے پورے ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان، اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی، بنگلہ دیش، انڈیا اور یہ سب ایک ہی تھا، تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان سب کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ایک دن ممبر بچھا کر کے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس پر بٹھایا اور کہا کہ میں پورے انڈیوائیڈڈ اور غیر منقسم ہندوستان کا قاضی القضات آپ کو مقرر کرتا ہوں. اور حضور مفتی اعظم ہند اور برہان ملت علیہم الرحمہ کو کہا کہ یہ آپ کے معاون اور یہ ان کو بریلی کے مفتی کا جو ہے وہ آپ نے پوسٹ اور ان کے جو ہے وہ نائب مقرر فرمایا، ان کے جو ہے وہ معاون مفتی قرار دیا. حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
پر اعلیٰ حضرت کو اتنا اعتماد تھا تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ المنت الممتازہ میں جو دعائیں نماز جنازہ میں پڑھنے کی جتنی دعائیں منقول ہیں، اگر میرے بیٹے حامد رضا کو یاد ہوں تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں، کیونکہ پہلا حق ولی کا ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ولی حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حامد رضا خان صاحب قبلہ تھے، تو کہا کہ حامد رضا کو اگر یاد ہو تو وہ پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی صاحب پڑھائیں۔ تو وہاں یاد ہونے کی بھی آپ نے شرط نہیں لگائی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو یقین تھا کہ وہ دعائیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کو یاد ہیں۔ وہ اتنا اعتماد فرماتے تھے اور اتنا جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس تھا، سبحان اللہ۔ لیکن بحمد تبارک و تعالیٰ حجت الاسلام علامہ حامد رضا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی شان بڑی بلند و بالا تھی۔ نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن دعاؤں کے لیے فرمایا تھا وہ حجت الاسلام کو بھی ساری دعائیں یاد تھی۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق صدر الشریعہ کا، اور ہم نے جو عنوان بھی آج کی گفتگو کا دیا تھا مشن کیا تھا؟ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، جو کہ عین دین اسلام ہے، اور اہل سنت و جماعت کی سچی ترجمانی، اعلیٰ حضرت کی تحریریں، اعلیٰ حضرت کی تصانیف، اس کو گھر گھر پہنچانا، اس کے لیے آپ نے پوری زندگی محنت کی، مشقت کی، اور اپنے پاس جو کچھ سب فرماتے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ اجمیر معلیٰ میں دارالعلوم معینیہ عثمانیہ بڑا ادارہ تھا، وہاں حافظ ملت، مجاہد ملت اور دیگر شہزادگان، علامہ مبین الدین امروہوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ شیروانی، حضور محدث اعظم پاکستان، ایسے جلیل القدر علماء کی ٹیم وہاں پڑھتی تھی۔ دن 11ویں رات 12ویں ترقی کر رہا تھا ادارہ معینیہ عثمانیہ۔ کسی نے آپ سے کہا کہ حضور آپ تشریف لائیں تو ادارہ بہت ترقی کر رہا ہے، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو والہانہ عقیدت تھی، وہ نہ وطن کی بنیاد پر تھی، نہ رشتہ داری کی بنیاد پر تھی۔ ہاں تعلق تھا پیری مریدی کا، وہ مرشد تھے صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، لیکن جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں دین تھا اور دین ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا، اسی لیے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء کی بھی ٹیم تیار کی، کتابیں بھی تصنیف فرمائی، فتاویٰ بھی دیے، کتابیں شائع فرمائی۔ مکتبہ اہل سنت بریلی شریف سے اتنی محنت و مشقت کر کے آپ نے اعلیٰ حضرت کے تمام رسائل لوگوں تک پہنچائے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ فرمایا تو حضور مفتی اعظم ہند کی چشمان کرم سے اشک رواں ہو گئے، آنسو بہنے لگے۔ فرمایا صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا۔ وہ صاحب اثر بھی تھے، کثیر التعداد طلباء کے استاد بھی۔ وہ چاہتے تو بآسانی کوئی ذاتی دارالعلوم ایسا کھول لیتے جس پر وہ یکا و تنہا قابض رہتے، مگر ان کے خلوص نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ پوری زندگی اعلیٰ حضرت کے ادارے سے، اعلیٰ حضرت کے جو تحریروں کو وہ عام کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میرا امجد مجد کا پکا، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ ہاں بدعقیدوں کو ان سے بہت جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ان کے جو گرو گھنٹال اور ان کے سرغنہ مولوی اشرف علی تھانوی، اعلیٰ حضرت نے اس کو مناظرے کے لیے بنگال میں جا کر کے، کلکتہ کے پاس، وہاں جا کر کے اس نے کہا کہ نہیں میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، عبارت پر حفظ الایمان کی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روانہ فرمایا۔ تو وہ صدر الشریعہ جب وہاں پہنچے اور اشرف علی تھانوی کو پتہ چلا کہ مولوی امجد علی، اس زمانے میں مولوی کہا جاتا تھا، مولانا امجد علی، مفتی امجد علی اعظمی تشریف لا چکے ہیں،
تو اس کے بعد اس کی مناظرے میں آنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، مناظرہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضرت مولانا سید ظہیر احمد زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 سال تک میں حضرت صدر الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، لیکن آپ کی زندگی سنت رسول کا نمونہ تھی، نمازوں کی پابندی، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، اور ان تمام چیزوں کے باوجود احقاق حق، ابطال باطل اور بد مذہبوں سے جو نفرت تھی، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت تھی آپ کی۔ اور یہ سارے بزرگ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کی ہے، اور اپنے تمام شاگردوں کو، حضور حافظ ملت، مجاہد ملت، حضور محدث اعظم پاکستان، ان تمام لوگوں نے پوری زندگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کی ترجمانی کی ہے، اور یہ فیض انہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانتے تھے کہ آج کے دور میں بالخصوص جو اردو زبان بولنے والے حضرات ہیں، جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں، ان کے ایمان و عقیدے کی اگر صحیح معنوں میں حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب اور ان کی تعلیمات کے ذریعے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پوری زندگی آپ نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنے کو اپنا مشن بنایا، اوڑھنا بچھونا بنایا۔ آپ پوری زندگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا۔ اب آپ دیکھیں، اب آج حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں، فتنوں کا دور ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ، ہر روز ایک نیا فتنہ، ہر روز ایک نئی آزمائش، عوام پریشان، جائیں تو کہاں جائیں؟ لیکن الحمدللہ اللہ جل وعلا نے ہمیں اپنی ایک عظیم نعمت اعلیٰ حضرت کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ جتنے بھی ڈسپیوٹڈ معاملات ہیں، جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں، جتنے بھی فتنے اٹھیں، بحمدی تبارک و تعالی ہمیں ان تمام فتنوں کا جواب اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں ملے گا، چاہے وہ خارجیت کا فتنہ ہو، نسبیت کا فتنہ ہو، جو اہل بیت اطہار کی شان و عظمت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ رافضیت کا فتنہ ہو، شیعیت کا فتنہ ہو، یا تفضیلیت کا فتنہ ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں سب و شتم کرتے ہیں، چاہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ چکڑالوی نیچری ہو، چاہے وہ صلح کلیت کا فتنہ ہو، ندویت کا فتنہ ہو، غرض کے جتنے فتنے اور جس روپ میں آئیں اور جہاں جہاں سے وہ حملہ کرنے کی کوشش کریں، عظمت اہل بیت پر یا عظمت صحابہ پر، آپ کو ان تمام فتنوں کا جواب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں، آپ کی تحریروں میں ملے گا۔ صحابہ کا ادب کیسے کرنا ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں کس طرح حاضری دینی ہے، نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی ہلکے جملے استعمال کرتا ہے، شان میں بے ادبی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ جل وعلا کی شان میں کوئی بے ادبی کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سارا اگر ہم کو یکجا ملے گا، 1400 سال کا صحیح دین اور صحیح اسلام جو صحابہ کرام اور تابعین کرام، اولیاء کرام، صلحاء اور جتنے بھی مجددین ہیں، سب کی تعلیمات کا خلاصہ اگر یکجا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں ملے گا۔ اسی لیے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری زندگی تعلیمات اعلیٰ حضرت کو عام کیا، اور ہم آج عرس صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے عرس کے موقع پر یہ پیغام عام کرنا چاہتے ہیں کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بھی وارث تھے، اعلیٰ حضرت کے تقوی کے وارث تھے، اور اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے وارث تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد میں آپ کے چہرے مبارک کو اٹھایا
اور چہرے مبارک کو اٹھا کر کے دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، دیکھو ایک عاشق صادق کا چہرہ، اگر کسی کو دیکھنا ہے کسی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام کا چہرہ تو صدر الشریعہ کے چہرے کو دیکھ لو۔ وصال کے بعد چہرہ ایسا جگمگا رہا تھا، ایسا منور تھا، ایسا پرنور تھا کہ جس چہرے کو دیکھ کر کے کئی بدعقیدے وہابیت سے، دیوبندیت سے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت میں داخل ہو گئے۔ یہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کے کئی مہینوں کے بعد آپ کی قبر مبارک کھل گئی، بارش، اور جو لوگ گھوسی کے علاقے میں تشریف لے جا چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کچا معاملہ تھا قبرستان کا، اور اب مزار مبارک بنا ہے، پہلے تو کچی قبر تھی، کھل گئی قبر بارش کے موسم وصال کے کچھ مہینوں کے بعد۔ قبر سے ایسی خوشبو تو وہاں کے دیوبندی وہابی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مولوی امجد علی تو انتقال کے بعد بھی کرامت دکھاوت ہیں۔ یہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسالت کی تنظیم، عشق رسالت کی تحریک، لیکن پوری زندگی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے وارث۔ آج بھی ان کا پیغام محبت رسول، تعظیم اہل بیت، عظمت صحابہ کی پاسبانی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ حضور صدر الشریعہ کا فیضان ہے۔ ہم ان کے پوتے پر پوتے شاگرد، الحمدللہ۔ ہمیں بھی حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان کئی واسطوں سے ملا، لہٰذا یہ ہم اپنے عقیدت کے گل اور گلدستے حضور صدر الشریعہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ان کا مشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کا مشن اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، ان کی تعلیمات اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور آپ کی خدمت میں جو رہے گا، جو وابستہ رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی بھی مسئلے میں اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہم نے یہ بارہا دیکھا کہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے بلا وجہ حسد رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے بلا وجہ چڑھتے ہیں، وہ کسے باشد، وہ پریشان ہوتے ہیں، مسائل کے حل میں ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے، اور آخر کار حل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں اسے ملتا ہے۔ اللہ جل وعلا کی اتنی عظیم نعمت جس پر ہم پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ لہٰذا تمام سنی بھائیوں سے میری گزارش ہے، اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ناظرین ہیں، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف پڑھیے، جو جس زبان کا ماہر ہے اس زبان میں کتابیں اویلیبل ہیں، اس زبان میں پڑھیے، لوگوں تک پہنچائیے، جو نہیں پڑھ سکتے ان کو آپ پوسٹ بنا کر کے فارورڈ کیجئے۔ یہی صدر الشریعہ کا مشن ہے، اور یہی سب سے بہترین ٹریبیوٹ اور سب سے بہترین خراج عقیدت ہوگا حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ مشن آپ تک پہنچانا تھا۔ اب کچھ اور باتیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں، کہ کیسا پیشنس تھا، اور وہ مجد و علا کے کس بلند مرتبے پر فائز تھے، اور اللہ جل وعلا کی رضا پر کیسے راضی رہنے والی شخصیت تھے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حکیم شمس الہدا مولانا تھے، عالم دین تھے۔ آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنے سارے بچوں کو عالم دین بنایا، سارے بچوں کو، اور الحمدللہ سارے بچے علم دین کی ترویج و اشاعت میں مشغول رہے اور مشغول ہیں۔ مولانا حکیم شمس الہدا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لوگوں نے آ کر کے اطلاع دی کہ حضور مولانا حکیم شمس الہدا صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ تو آپ تشریف لائے، ترجیہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا،
اور اس کے بعد میں پھر حجرے میں تشریف لے گئے. کہا کہ ابھی میری 8 رکعت تراویح باقی ہے, میں تراویح مکمل کرتا ہوں, پھر آگے کی کارروائی کی جائے گی. اللہ اکبر. کتنا تحمل اور کتنا صبر درکار ہے. یہ کیفیت, عبادت کا ذوق, عبادت کا شوق, تعلق باللہ, ربط باللہ, اور اللہ جل وعلا کی عبادت سے کیسی محبت ہوگی کہ بیٹے بڑے شہزادے تھے صدر الشریعہ کے, ان کا انتقال ہوا اور آپ کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا, ترجیعہ پڑھا اور اس کے بعد میں پھر کہا کہ نماز میری کچھ باقی ہے, میں نماز پڑھتا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور چھوٹے شہزادے تھے جو اجمیر معلیٰ میں دارالمعینیہ عثمانیہ میں جب آپ تدریسی خدمات انجام دیتے تھے, اس وقت ان کا انتقال ہوا. تو مدرسے میں طلباء تھے, یہ حضور حافظ ملت, حضور مجاہد ملت اور حضور محدث اعظم پاکستان, ایسے کئی علماء جو اس وقت جو ہے طلباء کی حیثیت سے حضور صدر الشریعہ کی خدمت میں حاضر تھے. کسی کو نہیں بتایا. جمعے کا دن تھا, کہا کہ چھٹی ہے, جمعے کے دن آپ جو ہے وہ خود جا کر کے اپنے ہاتھوں سے, ننھے شہزادے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تو دفن کیا. اگلے دن جو ہے وہ سنیچر کو طلباء کو اطلاع ہوئی تو سب نے عرض کیا کہ حضور ہمیں اطلاع دیتے. کہا کہ چھٹی کا دن تھا, آپ لوگوں کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا, خود ہی نے ساری کارروائی کر لی. کیسی سادگی تھی. ایک اور شہزادی, آپ کی عرفیت جو ہے وہ بنو تھی, تو بہت بیمار تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. آپ نے خود بتایا, کہا کہ میں نے آج سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سرور عالم روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرما رہے ہیں کہ بنوں کو لینے آئے ہیں. اللہ اکبر. سرکار کو خواب میں جو دیکھتا ہے وہ سرکار ہی کو دیکھتا ہے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ سرکار کی صورت مبارکہ اختیار نہیں کر سکتا. اب کہا کہ بنوں کی زندگی تو اتنی تھی پوری ہو گئی, لیکن بڑی خوش نصیب ہے کہ سرکار اس کو لینے کے لیے تشریف لائے. اب آپ اندازہ کریں کہ جن کا مقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اب یہیں سے یہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ مقبولیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہے, تو آپ کے مرشد اور آپ کا سب کچھ صدر الشریعہ جنہیں فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے سارا اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. اس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہوگی. دیکھیے, جب شخصیت بہت بڑی ہوتی ہے اور پرسنالٹی بہت جو ہے وہ پاپولر اور بہت ہی کیلیبر اور گریٹ ہوتی ہے, تو عموماً وہ تکلف بہت زیادہ لوگوں میں آ جاتا ہے, چاہے وہ علماء مشائخ ہوں. لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر تکلف نہیں تھا. ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو ہے یہ کہ وہ بالکل سمپل لائف, یہاں تک کہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری, آپ کے جو دیگر شہزادوں میں سب سے بڑے تھے, یہ پاکستان میں ہوا کرتے تھے, علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو انہوں نے ایک تفصیلی مضمون میں یہ لکھا کہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 66-68 جو ہے وہ ہجری کی بات ہے, یہ سن 66 ہجری کی, ابھی 1440 ہے, 1368-1367 کی بات ہے, تو یہ تقریباً 70-72 سال پہلے کی بات ہو گئی. مولانا ثناء المصطفیٰ, مولانا بہاء المصطفیٰ, مولانا فداء المصطفیٰ, یہ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے, اللہ سب کو سلامت رکھے. یہ فرمایا کہ یہ گنا لے کر کے صدر الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ انا جی اسے گلہ بنا دو, یعنی اس کو چھیل کر کے کاٹ کر کے جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے. تو صدر الشریعہ اس وقت بڑی عمر کے اور پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا تھا, شہرت تھی, لیکن اس کے باوجود چھری لے کر کے گنا کاٹ کر کے بچوں کو کھلاتے تھے. یہ بھی جو ہے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا ہی جذبہ ہے کہ آپ گھر کے بھی چھوٹے موٹے کام کر لیتے تھے, اپنے گھر والوں کی بھی ہیلپ کرتے تھے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری زندگی سنت نبوی کا پیکر رہے, عشق رسالت کا پیغام عام کیا, نمازوں کی پابندی کرتے رہے, سفر ہو یا حضر ہو نمازوں کا بڑا اہتمام فرماتے, جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود رضویہ پابندی کے ساتھ پڑھتے. روزے کی پابندی اتنی تھی کہ کسی بھی حالت میں روزہ نہیں. ایک رمضان میں بڑی سخت سردی اور بخار چڑھتا تھا, پیاس شدت کی لگتی تھی, لیکن اس کے باوجود 8 دن 7 دن تک یہی کیفیت رہی. اس کیفیت میں بھی آپ نے کبھی اپنا روزہ جو ہے وہ ترک نہیں کیا. اور زکوٰۃ کی ادائیگی, حضور شارح بخاری میرے استاد بھی ہیں بحمد تبارک و تعالی, شرف تلمذ ہمیں حاصل ہوا حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اور ہمارے دادا استاد بھی ہیں. حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضور شارح بخاری کے جو والد تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے اور بڑے حساب کے ماہر تھے.
ریاضی ان کی بڑی اچھی تھی، میتھمیٹکس اچھی تھی، صدر الشریعہ ان کو بلا کر کے زکوٰۃ کا پورا حساب لگواتے، انہی سے پھر کپڑے لیتے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، پھر جو بھی آتا اپنے گھر سے اس کو خالی نہیں لوٹاتے، زکوٰۃ ہو جاتی تو پھر عطیات سے نوازتے، مہمان نوازی آپ کی بے مثل و بے مثال الحمدللہ۔ درود رضویہ سے محبت، یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درود پاک پڑھا کرتے تھے، درود رضویہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ درود پاک جمعے کے دن بعد نماز جمعہ کھڑے ہو کر کے 100 مرتبہ پڑھتے تھے، پوری زندگی، سفر ہو، حضر ہو، ٹرین میں ہو، جہاں پر بھی ہو، تو لوگ دیکھ کر کے تعجب کرتے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے۔ بہت سارے لوگ اور ہم بھی کبھی کبھی جو ہے وہ بیٹھ کر کے پڑھ لیتے ہیں اس کے درود رضویہ، لیکن حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ بھیجتے تو یہ ہمیشہ کھڑے ہو کر کے آپ ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال فرماتے اور شاگردوں کا خیال فرماتے، ان کا فیضان ایسا ہے الحمدللہ۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ دیکھیں، حضور خلیل ملت مفتی خلیل برکاتی صاحب، مفتی خلیل خان صاحب برکاتی، یہ مہارانہ شریف میں ہوا کرتے تھے، اس کے بعد پاکستان سندھ میں جو ہے وہ آج بھی ان کے شہزادے مفتی احمد میاں برکاتی بحمد تبارک تعالیٰ فقیر کی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں حضرت سے ملاقات ہوئی، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در دولت قدا پر، تو مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے زبردست عالم دین ہیں۔ اور ایک خلیل احمد بجنوری تھا، وہ ڈیفالٹر چھپا ہوا وہابی تھا، تو ان دونوں میں جو ہے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ ہاں، یہ مفتی خلیل خان برکاتی سنی بہشتی زور کے مصنف اور دیگر کتابیں جو ہے وہ، اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ اور تحریروں کا بھی بہت سارے انہوں نے ترجمہ کیا فتاوی رضویہ شریف میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے جو ہے وہ ایک مسئلے میں بڑی دقت پیش آئی، تو خواب میں تشریف لائے حضور صدر الشریعہ اور آپ آ کر کے میری رہنمائی فرمائی کہ فلاں فلاں حصے میں جو ہے وہ آپ کو حصہ جواب مل جائے گا، تو آپ نے دیکھا کہ وہیں جواب ملا جہاں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں۔ جس سال حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اسی سال صدر الشریعہ بھی تشریف لے جانے والے تھے، پوری تیاری ہو چکی تھی، بمبئی تک تشریف لائے، بمبئی گھوسی سے روانہ ہو کر کے بمبئی میں سخت بخار آیا، اور بخار آنے کے بعد جو ہے وہ سفینے میں یعنی کشتی میں بیٹھنے سے پہلے، شپ میں بیٹھنے سے پہلے ہی آپ اس دار فانی کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے دار آخرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ علامہ مارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ یہ شعر پڑھا تھا کہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں۔ الحمدللہ استاذ الاساتذہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ محسن اہل سنت مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی امجد علی اعظمی قادری برکاتی رضوی نور اللہ تعالی مرقدہ 1948 1368 2 ذی قعدہ کی شب 12:26 پر آپ اس دنیا سے کوچ کیے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق جو سفر حج میں انتقال کرے تو ہر سال قیامت تک اس کے لیے حج بیت اللہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو حضور صدر الشریعہ کے نام اعمال میں اتنی ساری نیکیاں جو بہار شریعت اور کنز الایمان اور دیگر جو کتابیں آپ نے شائع کی اعلیٰ حضرت کی، اس حوالے سے تو نیکیوں کے پہاڑ الحمدللہ جمع ہو رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر سال حج بیت اللہ کا بھی ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے صدقے میں ہماری مغفرت و بخشش فرمائے، ان کے علم کا صدقہ، ان کے تقوی و طہارت کا صدقہ، ان کی پرہیزگاری کا صدقہ، ان کے عشق رسالت کا صدقہ، ان کے مشن اعلیٰ حضرت کے فروغ دینے کا صدقہ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام و تام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کے پرفتن دور میں ایمان و عقیدے کی حفاظت اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور آپ کی تحریر اور آپ کی کتابوں سے قریب آئے۔ اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی اللہ کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔